سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس مالک الملک نے جہاں انسانیت کی تخلیق فرمائی، وہاں اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء تھے، لیکن ان تمام انبیاء اور رسول کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ وہ ذات اطہر جو اپنی زبان اطہر سے خود بیان کرتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا لیڈر ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، مجھے میرے مالک نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے امتی نظر آئیں گے، بلکہ روایت یہ بتاتی ہے 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوں۔ اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا۔ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اعطیت 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، میرے رب نے میرے ساتھ یہ احسان کیا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں، جبکہ ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں۔ انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ وانا اول شافع واول مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنہ فاقعقها، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من یفتح باب الجنہ، سب سے پہلے میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے جنت میں جانے کی سفارش بھی میں ہی کروں۔ یہ وہ ذات اطہر ہے جن کے بارے میں متعدد احادیث کے مبارک کلمات آپ نے سنے۔ یہی وہ ہستی ہے جو میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے اور قدوہ ہے۔ ایک سچے مسلمان کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اس ہستی کو دنیا میں تو نہیں دیکھ پائے، لیکن قیامت کو مالک الملک اسی ہستی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہ ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ اس ہستی کی رفاقت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ میں اس کے متعلق چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اگر انسان کی تمنا ہے اس مبارک ہستی کی رفاقت مجھے جنت میں نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے پہلا کام یہ کرے، اس ہستی پر اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ سرتاج رسول تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي،
وددت انی لقیت اخوانی، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ قالوا ألسنا إخوانك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اخوانی و اصحابی، تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو، لیکن میں جن کو ملنا چاہتا ہوں وہ لوگ ہیں الذین آمنوا بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، تمہارے تو سامنے میں ہوں، تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں جو میرے بارے میں سنیں گے، مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ کس بات پر میں اور آپ ایمان لائیں گے تو اس ہستی کی رفاقت نصیب ہوگی؟ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اس ہستی کو بنایا ہے، اسی ہستی کو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے آئیڈیل وہی ہستی، رول ماڈل وہی ہستی ہے، نمونہ وہی ہستی۔ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور جو اس بات کا دعوے دار ہوگا وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اس بات پر ایمان لایا جائے یہ آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر جو پوری کائنات کے تمام انبیاء اور رسل کے سرتاج۔ اللہ ذوالجلال نے ذات کے اعتبار سے اپنی مخلوق میں سے ایسا کوئی بھی پیدا نہیں کیا، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ کس طرح معراج کی بات، کس طرح بیت المقدس کی طرف جانا، ابو جہل نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ راتوں رات وہ کیسے مکہ سے نکلا اور بیت المقدس پہنچا، ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا، کہتا اگر کوئی کہے میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے تو پھر؟ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لگا کے کہتے ہیں تیرا دوست یہ کہہ رہا ہے محمد۔ کہا اگر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَإِنِّي لَأُصَدِّقُهُ، میں تو اس سے بڑی بھی بات ہو تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی زبان کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی ہے، اس کی زبان پہ حق کو جاری کیا۔ یہ ایمان جب صحیح حدیث آ جائے، وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے کہ میں ڈیبیٹ کروں گا، سوچوں گا، کوئی میز نہیں ہے، کوئی مقیاس اور میزان نہیں، صرف ایک کام ہے مسلمان کا، صحیح حدیث اللہ کے رسول کی طرف سے آ گئی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سچ فرمایا۔ اس کی رفاقت اس کو ملتی ہے جو ایمان لانے کے بعد دل کی اتھا گہرائیوں سے پوری کائنات سے زیادہ اس ہستی سے محبت کرتا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال وما عددت لها، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت،
یہ میری تیاری ہے۔ قال انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ہی ساتھ نصیب ہو جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فإنی احب النبی وابا بکر وعمر، میں اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اسلام کے بعد آج تک اتنی مجھے خوشی نہیں ملی جتنی اس حدیث کا سن کے خوشی ملی ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر سے، اس محبت کی وجہ سے قیامت کو انہی کا ساتھ نصیب ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے جس سے اس ہستی کا ساتھ مل جائے گا، اس ہستی کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، اطاعت کی جائے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی احبک، انی لأحبک من نفسی، واللہ انک احب الی من نفسی ومن اہلی ومالی، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں، میرے اہل و عیال سے بھی پیارے ہیں، میرے مال و دولت سے بھی پیارے ہیں۔ سرتاج رسول خاموش رہے، آپ کا سر مبارک جھک گیا۔ جبریل امین یہ آیت لے کے آئے اور آپ نے وہ آیت پھر صحابی کو سنا دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کو انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس سے خوبصورت بھی کوئی رفاقت ہو سکتی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے جس سے میں اور آپ اس ہستی کی قیامت کے دن رفاقت حاصل کر پائیں گے، جب ہم قرآن و سنت کو اپنا منہج بنائیں گے، جب قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اہل بیت سے محبت کریں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامو اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میں انتظار کروں گا، یہ وہاں آئیں گے اور اس کے ماننے والے بھی وہاں آئیں گے۔ صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دوڑتے ہیں، آکے سرتاج رسول کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ پوچھا میرے صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جب بھی غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، دوڑتا ہوں آ کے آپ کے رخ انور پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ پریشان اس لیے ہو رہا ہوں، آپ تو سرتاج رسول ہیں، قیامت کو اگر میں جنت میں چلا گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام بڑا بلند ہوگا۔ خشیت الا اراک، مجھے یہ خوف ہے کہ اگر آپ وہاں نظر نہ آئے تو کیا بنے گا۔ کہا یہ بتاؤ مجھ سے محبت ہے؟ کہا محبت کی تو بات کر رہا ہوں۔ کہا اگر محبت ہے تو قیامت کو تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جائے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے جس سے آپ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت لے سکتے ہیں۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔
اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی هذا الخبر دلیل ان اولى الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في يوم القيامة يكون اہل الحدیث اذ ليس في الامة قوم اکثر صلاة علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منهم۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول کے اہل الحدیث ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے یہی لوگ ہیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے جس سے آپ اللہ کے رسول کی رفاقت لے سکتے ہیں۔ صحابی ربیعہ بن کا پانی لے کر آئے، وضو کروانے کے لیے رات گزارتے ہیں۔ سید المرسلین فرماتے ہیں سل مانگیے، آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او غیر ذلک، کچھ اور بھی چاہیے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جس کو جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے یہ کوئی معمولی انعام ہے، اس سے بڑا انعام تو اللہ کا دیدار ہی ہوگا۔ فرمایا اگر تم اپنی اس تمنا میں سچے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، قیامت کے دن تجھے میرا ساتھ نصیب ہو۔ میرے معزز اور مکرم بھائیوں، یہ وہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس ہستی کا ساتھ ملے اور اس کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تڑپ یہ ہو کہ جب مجھے اس ہستی کا ساتھ چاہیے تو میری نماز کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، فرائض کی پابندی مجھے کرنا ہوگی، بلکہ نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، اور سنتوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات بھی بتائے ہیں۔ من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ اربع قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنوا دے۔ 7واں طریقہ یہ ہے جس سے آپ اللہ کے پیغمبر کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، لوگوں سب سے پیارا قیامت کے دن میرے وہ ہوگا، سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آئیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے تاکہ اس ہستی کا ساتھ مل جائے۔ اخلاق کیا ہے؟ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، تو گالی بھی دے تو اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دعا سے دیا کرو۔ کہاں سے لائے عدی بن حاتم جن کو گالی دینے والا گالی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں غلام سے اسے جا کے کہو اب کھانا پسند کریں گے، میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں۔ کہاں سے لائے ابو ذر؟ گالی دینے والا گالی دیتا ہے، بولنے لگے، کہاں بولے میں 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک بھی جواب نہیں دوں۔ کہاں سے یحییٰ بن معاذ لائے؟ گالی دینے والے نے تو دی، مسکرا کے دکھا دیا۔ ساتھی کہتا ہے لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے پھر علم کیوں پڑھا تھا؟ علم والے کی تو یہ شان نہیں۔ اللہ ایسا علم ہمیں بھی نصیب فرمائے جس سے ہماری زبانیں پاکیزہ بن جائیں، اس زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ عبادت بن جائے۔ اور اسی لیے تو سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے
اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیث عبادہ، میری ہر بات کو عبادت بنا دے، وحیاتی سعادہ، اور میری زندگی کو سعادت والی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ، موت آئے تو میرے مالک بلانا تو ہے تو نے، لیکن شہادت کی موت دے گی پڑے۔ آٹھواں طریقہ جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دے سکتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین واشار بالسبابۃ والوسطى۔ آج لوگ بلی کا بچہ پالتے ہیں، کسی نے طوطے کا بچہ رکھا ہے، کسی نے بندری کا بچہ رکھا ہے، کوئی ڈاگی گھر میں پالتا ہے، کوئی بکری کا بچہ پالتا ہے۔ میں نہیں منع کرتا کہ تم بکری کا بچہ نہ پالو، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی پرندے کو تم خوراک دو، کبھی انسان کے بچے کی بھی پرورش کرنے کی تمنا کیا کرو، کسی مسکین اور یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نواں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں اور ان کی وہ اچھی پرورش کرتا ہے، واتق اللہ فیہ، دوسری روایت میں آتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، ربہن، تربیت کرتا ہے، اطعمہن وسقاہن وکساہن، کھلاتا پلاتا اور پہناتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا دو بیٹیوں کی اچھی اور خوبصورت تربیت کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اور اگر کسی کی تین بہنیں ہیں، یہ تین بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کرتا ہے، باپ دنیا سے چلا گیا، یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ بوجھ نہ سمجھے۔ لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، بچیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، ہر والدین کا بڑا خیال کرنے والی ہوتی ہے۔ جو تین بہنوں یا بیٹیوں کا اچھی تربیت کے ساتھ یہ ایک بہترین پہلو زندگی میں لے آتا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے نصیب۔ دسویں اور آخری بات میرے معزز بھائیوں، میں اور آپ کیسے اللہ کے رسول کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا انکم سترون اثرۃ، ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، ترجیحات ہوگی، حق تمہارا ہوگا، کسی اور کو دیا جائے گا، جھگڑا نہ کرنا۔ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، میری اور آپ کی ملاقات حوض کوثر۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے جس ہستی سے بڑا اللہ عز و جلال نے کسی کو نہیں بنایا، اور اللہ جنت الفردوس میں اس ہستی کی رفاقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔